ومرضي لدي صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے با آواز بلند درود پاک سنا لیں. اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا کا عشق، دنیا کی محبت یہ درد دیتی ہے، اور یہی عشق اور یہی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبین سے کی جائے تو یہ درد نہیں ہے، وہ مزہ ہے. دنیا کا عشق جو ہے وہ انسان کو بدنام کرتا ہے، اور محبوبین خدا سے جو عشق کرتا ہے وہ اس کے نام کو اونچا کیا کرتا ہے. دنیا کے عشق میں انسان دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور اللہ والوں سے اگر محبت کرے تو سب کی نظروں میں چڑھ جاتا ہے. آپ ایک بات بتاؤ، آخر وجہ کیا ہے کہ ایک اللہ والا کسی بھی حال میں ہو دنیا اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے؟ ہندوستان کا ایک بادشاہ بڑا مشہور گزرا ہے جسے ہم مراد اکبر اعظم کہا کرتے ہیں. متحدہ ہندوستان پر اس کی حکومت تھی. متحدہ ہندوستان کا مطلب پاکستان، بنگلہ دیش اور ادھر افغانستان تک اس کی سرحدیں تھی. سب متحد تھا، کچھ بھی الگ نہ تھا. متحدہ ہندوستان پر اس کی حکومت تھی. اولاد نہیں تھی نا، تو کیا اس کی کوئی طاقت کام آئی؟ کیا اس کی طاقت کوئی کام آئی؟ کہا اگر نسلوں کو آباد کرنا ہے تو اللہ والوں کے گھروں کو آباد کرنا سیکھو. یہ ہندوستان کا پہلا مسلمان ایسا فرما روا ہے جس کے توپوں کی گھنگرج کے سامنے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ ڈرا کرتے تھے، لیکن وہ توپوں کی جھنکار اور اس کی دہشت کہاں چلی گئی؟ گڑ گڑانے لگا تھا اور اپنے درباریوں کے سامنے رونے لگا تھا. کہا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی طبیب ہو، کوئی بھی حکیم ہو، بلا کر کے لایا جائے، مجھے اولاد چاہیے. تو جواب دینے والے نے یہی تو جواب دیا تھا، اپنے دربار کو چھوڑ اور اللہ والوں کے دربار میں حاضر ہو. مانگ رہا ہے اپنے ہی بنائے ہوئے دربار میں. ابھی بھی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، ابھی بھی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. اپنے دربار کو چھوڑ اور اللہ والے کے دربار میں حاضر ہو.
کہا تیرے دربار میں دنیا ہے اور ان کے دربار میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. کہا حاضری تو دیں گے, انداز کیا ہوگا؟ کہا شہنشاہ سمجھ کے غلطی سے نہ جانا, فقیر سمجھ کر کے دامن پھیلائے گا تو دامن بھر دیا جائے گا, بادشاہ سمجھ کر کے جائے گا تو نہ تجھے مانگنے کا سلیقہ آئے گا اور نہ ہی تو مانگ پائے گا اور نہ ہی وہاں سے کچھ پائے گا. کہا مانگے کیسے؟ کہا مانگے کیسے؟ کہا بادشاہ ہے نا تو ہاتھی پر سوار ہو کر کے پورے ملک کا دور, اس زمانے میں ہاتھی سب سے بڑی سواری تھی, تو بادشاہ ہے نا, ہاتھی پہ سوار ہو کر کے اپنے ہزاروں لشکریوں کے ساتھ تو چلا کرتا ہے. کہا یہ انداز تو بادشاہوں کی بارگاہ اور ان کے دربار میں حاضری کا ہوتا ہے, اللہ والوں کے دربار میں ایسی حاضری نہ ہو. کہا تو پھر کیسی حاضری دے؟ کہا اپنے ہاتھی کو پیچھے رکھ اور تو آگے چلتا ہوا نظر آ. تاریخ اس بات کی گواہ ہے, دلی سے لے کر کے اجمیر وہ چل کر کے گیا تھا اور اس کے پاؤں میں جوتیاں بھی موجود نہ تھی. لشکر آ رہا تھا, وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور بادشاہ دلی سے لے کر کے ناک رگڑ کر کے دنیا والوں کو بتا رہا تھا میں تمہارا تو بادشاہ ہو سکتا ہوں لیکن جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا. جا کر کے جب اس نے اپنی ناک کو خواجہ کے دربار میں چوکھٹ پہ رگڑا تھا تو یہ تو بتاؤ کیا انہوں نے واپس کر دیا تھا؟ جناب یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں آج بھی مسلمان تو چھوڑو غیر مسلموں کو بھی عطا کیا جا رہا ہے. کیا کہا گیا؟ عطائے رسول ہے. کیا کہا گیا؟ عطائے رسول ہے. جھولی پھیلا کر کے تو دیکھو, اگر عقیدت ہوگی تو جتنا مانگو گے اس سے زیادہ تمہیں ملے گا. اکبر کی نسلیں آباد ہوئی, فرمایا وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوب کا عطیہ ہے, ورنہ نسلیں آباد نہیں ہو رہی تھی. اس کی نسلیں آباد نہیں ہو رہی تھی. تو یہ اللہ والوں کی ایسی محبت کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب کوئی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے میں اسے بھی عطا فرمایا کرتا ہے. آپ ایک بات بتاؤ, خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان ہزاروں کے تعداد میں نہیں, لاکھوں کے, وہاں پہ جو بھی برائیاں ہوں الگ بات ہے نا, میں برائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی ہاں, میرا ایک کہنا یہ ہے کہ چیوٹی کہاں جاتی ہے؟ جہاں میٹھا ہوتا ہے وہیں تو چیوٹی جاتی ہے. اللہ کی اتنی بڑی مخلوق اگر کہیں جا رہی ہے تو کیا بلا وجہ جا رہی ہے؟ ارے آج کا تو انسان کسی انسان کے پاس بغیر مقصد کے نہیں جاتا, اتنے سارے انسان بغیر مقصد کے ایک بارگاہ میں حاضر آ جائیں گے. کہاں نہیں, کہاں وہاں سے مل رہا ہے تبھی تو یہ جا رہے ہیں. کہاں مل کیا رہا ہے؟ تو آپ ایک بات یاد رکھو, وہ بانٹتے ہیں تو دکھائی نہیں دیتا, یا تو دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے. یا تو دینے والا جانتا ہے یا پھر لینے والا جانتا ہے. یہ اللہ کے بڑے چہیتے لوگ ہیں اور کس حال میں رہتے ہیں ان کا پہچاننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی پہچان لے تو چھوڑتا نہیں ہے ان کو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے ایک بزرگ کا معاملہ بیان فرمایا الملفوظ میں. حضرت موسیٰ سہاگ, حضرت موسیٰ سہاگ علیہ رحمہ عجیب بزرگ تھے, لیکن تھے تو بزرگ, تھے تو اللہ والے ہی, یقیناً اللہ والے تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہاں, جن کو اعلیٰ حضرت نے کہا تو اب تو سند مل گئی. ہمارے یہاں کہا جاتا ولی را ولی بھی شناست, ولی کو ولی ہی پہچانا کرتا ہے, ولی کو ولی ہی پہچانا کرتا ہے.
کہا حضرت موسیٰ سہاگ کہتے چوڑیاں پہن کر کے رکھتے تھے، چوڑیاں پہن کر کے رکھتے تھے اور ہمیشہ عورتوں کی طرح، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی، نماز کا وقت آتا، باقاعدہ طور پر آپ وضو فرماتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ آج اللہ والوں کا نام لے کر کے کچھ لوگ بدنام کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں نا، نمازیں نہیں پڑھتے، غلط بات ہے۔ اللہ کا ولی ہوگا تو اللہ کو چھوڑ کر کے ولی نہیں بن سکتا نا، اللہ کا ولی ہوگا تو اللہ کو مانے گا تبھی تو ولی ہوگا۔ کہتے ہیں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نہ جانے کیسے کیسے عمل کرتے ہیں، ڈھول تاشے بجانا وغیرہ، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ہمارے یہاں، یہ ساری چیزیں کیا ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا؟ کہا نہیں کیا۔ کہتے ہیں قوالی، دیکھو یہ قوالی نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں نے سنی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک گانے والا ہو اور ایک گانے والی ہو؟ وہ تو دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ گانے والی کی آواز سننا یہ بھی حرام ہے، دیکھنا یہ بھی حرام ہے، بلانا یہ بھی حرام ہے، پڑھوانا یہ بھی حرام ہے، اور ان کی محفلوں میں بیٹھنا یہ بھی حرام ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوگا کہ اتنے حرام کام کرے گا، اور جو اتنے حرام کام کرے گا کیا وہ اللہ کا ولی ہوگا؟ آپ سوچ کے دیکھو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں حرام ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں حرام ہے۔ ہاں یہ حق ہے کہ بزرگوں نے کلام کو سنا، کس نے نہیں سنا کلام؟ بزرگوں نے کلام کو سنا، لیکن کیسا کلام سنا؟ کہا جس کی وجہ سے عشق کی آگ بھڑکا کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا کلام سنتے تھے۔ کہتے ہاں وہ ناچا نہیں کرتے تھے، اتنا ضرور ہے کہ کلام کبھی کبھی ایسا پڑھا جاتا تھا کہ ان کے اوپر وجد طاری ہو جایا کرتا تھا، وہ اللہ کے جلووں میں ایسے گم ہو جایا کرتے تھے کہ دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رقص ہو رہا ہے، حالانکہ وہ جذب کی کیفیت میں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو ناچنے گانے کا آج جو زمانہ نکل گیا ہے، یہ حقیقت نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ والوں نے ہمیں اس کا درس نہیں دیا۔ اب چلو آؤ، حضرت موسیٰ سہاگ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، کہا ہمیشہ چوڑیاں پہن کر کے رکھتے تھے، اور جو اللہ والا ہوگا وہ نماز ضرور پڑھے گا۔ نماز کو قضا کرنے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا، نماز کو قضا کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اب خود اعلی حضرت عظیم البرکت علی رحمت اور رضوان لکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، بارش نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہونے لگے نا۔ پہلے زمانے میں اتنے بور سسٹم بھی نہیں تھے، کیا آج کا بور سسٹم جو ہے وہ سنبھال پائے گا؟ بابا بور کتنا بھی اچھا ہو، نکلتا تو پانی زمینی سے ہے نا۔ اللہ جہاں زمین کے اوپر پانی خشک کر دینے پہ قادر ہے، وہاں زمین کے نیچے خشک کر دینے پہ قادر نہیں ہے کیا؟ یقیناً قادر ہے وہ۔ اب آپ سوچ کر کے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بور کو خشک نہیں کرتا، کچھ ہی بور ہوتے ہیں جو گرمیوں میں پانی کم ہو جاتا ہے اور کسی کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر برسات ہوتی ہے تو وہ ریچارج ہو جاتے ہیں، ان کے اس میں پانی آنے لگتا ہے۔ تو میرا رب جو ہے وہ احساس دلاتا ہے کہ تم کھودنے پر قادر ہو سکتے ہو، پانی نکالنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پانی دینے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ پانی کو جو نازل فرماتا ہے اپنے محبوبین کے صدقے میں نازل فرمایا کرتا ہے، نافرمانوں کے صدقے میں نازل نہیں ہوا کرتا، نافرمانوں کے صدقے میں پانی نازل نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں حضرت موسیٰ سہاگ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بارش ہوئی، بارش نہیں ہوئی، اور جب بارش نہیں ہوئی تو لوگ پریشان ہونے لگے، ہر ایک بارگاہ میں حاضر ہوتے لیکن کہیں کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ چلے جاؤ حضرت موسیٰ سہاگ کی بھی بارگاہ پہ، لوگوں نے کہا وہ تو ساڑی کی طرح کپڑا لپیٹے رہتے ہیں، چوڑیاں پہنے رہتے، کیا وہ اللہ والے؟ جس کی نظر نے پہچان لیا تھا، قسم کھا کر کے کہا تھا ہاں ہاں وہی اللہ والے ہیں۔ ان کی ظاہری حالت پہ نہ جانا، ان کی ظاہری حالت پہ نہ جانا۔ گئے
اور ان سے گزارش کی تو پہلے تو انہوں نے جھٹک دیا، ارے مجھ سے کیا بولنے آئے ہو، میری کوئی بارگاہ ہے. دیکھو اللہ والا اپنے آپ کو ہمیشہ چھپاتا ہے، اللہ والا ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، وہ دکھاتا نہیں ہے. یہ دکھاوے کی دنیا دنیا داروں میں پائی جاتی ہے، یہ دنیا داروں میں پائی جاتی ہے. دینداری جس میں ہوا کرتی ہے وہ اپنے آپ کو چھپایا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپایا کرتا ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ سہاگ کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو پہلے بھگا دیا، ڈانٹا اور وہاں سے نکالا، سب کچھ کیا، لیکن لوگوں کو پہچان ہو گئی تھی کہ یہی کر پائیں گے. چنانچہ جب لوگوں نے مجبور کیا تو بتاؤ حضرت موسیٰ سہاگ علیہ رحمت و رضوان نے کیا کیا تھا؟ کیا لمبی دعا کی تھی کہ سب کو بیٹھا کے چلا کروایا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، آسمان کی طرف دیکھا اور چوڑیاں دکھا کر کے کہا تھا بارش نازل فرماتا ہے یا چوڑیاں توڑ دو. کمال ہے. آپ سوچو رب جس کو جس حال میں لذت عطا فرما دے وہ اتنا محظوظ ہو جایا کرتا ہے کہ دوسری کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. کیا کہا تھا حضرت موسیٰ سہاگ نے؟ یہی تو کہا مولا تو بارش برسائے گا یا میں چوڑیاں توڑ دوں. تاریخ گواہ ہے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے، اس سے پہلے آسمان سے بارش کا نازل ہونا شروع ہو چکا تھا. یہ اللہ کے اتنے قریبی ہے، یہ اللہ کے اتنے قریبی ہے کہ یہ جو دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اپنے لیے کرے تب بھی رب قبول کرے اور دوسروں کے لیے کر دے تب بھی اللہ ان کے حق میں بھی دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں بھی قبول فرما لیا کرتا ہے. جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب سے عرض کیا اے اللہ کیا کائنات میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے؟ بھئی بندے تو اللہ سے سبھی محبت کرتے ہیں، ہے نا، بہت ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. مولا ایسا بندہ بھی ہے جس سے تو محبت کرتا ہے؟ رب نے فرمایا ہاں موسیٰ ایک ہے تو. رب نے فرمایا موسیٰ ایک ہے تو. اب جب یہ بات انوکھی تھی نا کہ رب اس سے محبت کر رہا ہے تو کتنا عظیم وہ آدمی ہوگا، کتنا عظیم وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا اور اللہ کا بندہ ہوگا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، عرض کیا مولا وہ ہے کہاں پر، ذرا میں بھی دیکھ لوں، میں بھی مل لوں، میں بھی اس کی بارگاہ میں حاضری دے لوں. میں بار بار کہا کرتا ہوں اللہ کے ولی وہ ہیں جن سے ملاقات کے لیے انبیاء کرام بھی تشریف لے جاتے ہیں. ہاں لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ولی بڑے ہو گئے انبیاء چھوٹے ہو، نہیں. دیکھو زندگی میں ہمیشہ اولاد باپ سے ملنے کے لیے جاتی ہے نا، ہمیشہ اولاد باپ سے ملنے کے لیے جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی والد بھی بیٹے سے ملنے کے لیے آ جایا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیٹا جو ہے باپ سے بڑا ہو گیا. وہ جو آتے ہیں وہ محبت کے تحت آتے ہیں، وہ جو آتے ہیں وہ محبت کے طور پر آیا کرتے ہیں کہ اتنی مرتبہ بیٹا ہمارے یہاں آیا تو ایک مرتبہ ہم بھی چل کر کے اس کو دیکھ لیتے، یہ تو ان کی کرم فرمائی ہے کہ وہ آ جاتے ہیں، ہے نا. ایسے ہی انبیاء کرام بھی، انبیاء کرام علیہ السلام. بھائی پورے قرآن میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لو 15واں پارہ آخری جو صفحہ ہے، آخری جو رکوع ہے، کیا ہے؟ حضرت خضر کے پاس قوم کے حضرت خضر حضرت موسیٰ کے پاس نہیں گئے تھے. اور ایک بات یاد رکھنا، اگرچہ حضرت خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر ہیں یا نہیں ہے نا، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ ولی ہے. حضرت خضر کے بارے میں جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ ولی ہے. کہتے ہیں کہ اب ان کے پاس گیا کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا، اللہ کا ولی جو ہے وہ تو ولی بنتا ہی ہے پیغمبر کی وجہ سے، لیکن اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا یہ سنت رسول بھی ہے کہ رسولان اعظام بھی کی بارگاہ میں گئے ہیں، رسولان اعظام بھی کی بارگاہ میں گئے. حضرت زکریا نے دعا کہاں مانگی تھی؟
کہا مریم جہاں کھڑے ہو کر کے عبادت کیا کرتی تھی وہاں پر دعا مانگی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے. کہا ان کا بھی جانا ثابت ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا حضرت خضر کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جانا ثابت ہوا. تو ایسے تو بہت سارے پیغمبران نظام ہیں، ایسے بہت سارے پیغمبران نظام ہیں جو ولیوں کے بھی بارگاہ میں گئے ہیں. اب سنو، حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا کوئی ایسا بھی ہے جس سے تو محبت فرماتا ہو؟ ہم نے ارشاد فرمایا ہاں موسیٰ ایک ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے پتہ بتا دے، میں جا کر کے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. رب نے بتایا کہ فلانے مقام پر پہنچ جاؤ، وہ آپ کو مل جائیں گے. آپ جانتے ہیں اس مقام پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے، سلام کا تو جواب دیا، لیکن جب بات کرنا چاہی تو انہوں نے منع کر دیا. کہا موسیٰ جاؤ جاؤ بس بہت ہو گیا. کہا موسیٰ جاؤ یا بہت ہو گیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرنا چاہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں اور وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تو ایسے ہی ہے. جلال آ گیا اور ایک تھپڑ مار دیا، ایک تھپڑ مار دیا. اب یہ سارا معاملہ وہاں تو ہو گیا، لیکن جب اس کے بعد طور پر تشریف لائے تو اللہ نے ان سے کلام نہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہ کیا. بڑی گریہ وزاری کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تو کلام کیوں نہیں فرما رہا؟ تو کلام کیوں نہیں فرما رہا؟ اللہ اکبر. ندا آئی موسیٰ تو نے میرے بندے کو مارا کیوں؟ موسیٰ تو نے میرے بندے کو مارا کیوں؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عجیب کیفیت طاری ہوئی. پھر جب پلٹے تو عرض کیا مولا رب العزت میں نے اس سے بات کرنے کے لیے کہا تو اس نے بات کرنے سے منع کر دیا. میں نے جب اس سے بات کرنے کے لیے کہا تو اس نے مجھ سے بات کرنے کے لیے منع کر دیا. رب نے ارشاد فرمایا اچھا اس لیے مارا؟ کہا ہاں اس لیے مارا. کہا موسیٰ آج تم گئے تھے تو اس نے بات کرنے سے منع کر دیا. موسیٰ مجھ سے تو 40 دن سے وہ بات نہیں کر رہا. اللہ اکبر. موسیٰ مجھ سے تو وہ 40 دن سے بات نہیں کر رہا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان کھڑے ہوئے اور اس کے مولا تجھ سے روٹ گیا. رب نے فرمایا ہاں وہ تو مجھ سے بھی روٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ اس سے غلط میسج مت لیجیے گا. ہاں پیغام غلط نہیں ہے. دیکھو اولاد ماں باپ کو مناتی ہے، لیکن کبھی کبھی ماں باپ بھی اولاد کو مناتے ہیں. کبھی کبھی یہ محبت کا معاملہ ہوتا ہے اور کوئی کسی کے حق میں برا نہیں چاہتا. جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اب یہ وہ منزل آ جاتی ہے کہ اس میں ہمیشہ ہر جگہ اخلاص نظر آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں وہ تو مجھ سے بھی کلام نہیں کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تجھ سے کیوں نہیں وہ کلام کر رہا؟ کہا موسیٰ وہ ضد پکڑ کے بیٹھا ہوا. کہا ضد کیسی؟ ہم اور آپ جیسے دنیا دار ہوتے تو اپنی کوئی خواہش کا اظہار کرتے تھے. کہا 3 شرطیں رکھی ہیں. 3 شرطیں اس نے رکھی ہیں کہ اگر میں قبول کروں گا تو وہ کلام کرے گا اور اگر نہیں کروں گا تو نہیں کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا. عرض کیا مولا وہ شرطیں کون سی لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس پر ایک دم اڑا ہوا ہے کہ مولا تجھے قبول کرنا ہے ورنہ میں بولوں گا نہیں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ سنو پہلی شرط اس کی یہ ہے، اس کا یہ کہنا مولا جتنے بھی تو نے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے ان سب کو نکال. تو بتاؤ وہ اپنے لیے کر رہا ہے؟ میں آپ سے بول رہا ہوں، اللہ نے نہیں فرمایا وہ اپنے لیے کہا، نہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے. اب اس نے پہلی شرط کیا لگائی کہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں ان کو جہنم سے نکال، اور کہا جو لوگ جانے والے ہیں مولا
ان کو بھی نکال. 2 شرط ہو گئی. کہا جو لوگ جا چکے ہیں ان کو بھی نکال اور جو لوگ جانے والے ہیں ان کو بھی نکال. اور مولا جن کا تو نے نام لکھ رکھا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، پہلے اس کے بارے میں بھی وعدہ کر کہ ان کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا رب العزت اتنی بڑی بڑی شرطیں لگا رکھی ہیں اس نے، تو اب ہوگا کیا؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو اچھی طرح سے معلوم ہے اولاد کو کیسے منایا جاتا ہے. ہم اس کے دل میں بات ڈالنے پر بھی قادر ہیں اور اس کے دل سے بات نکالنے پر بھی قادر ہیں. مسئلہ صرف محبوبیت کا ہے. وہ ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے پوری امت مسلمہ کی شرط لگا دی اور اسے اپنی محبت پر اتنا یقین کہ میرا رب ضرور قبول کر لے گا. اس نے اپنے لیے کچھ نہ مانگا، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ مانگا، جو کچھ مانگا اللہ کے بندوں کے لیے اس نے مانگا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے مانگا ہے. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، لیکن کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے زبان میں وہ قوت عطا فرماتا ہے، ہاتھوں میں وہ قوت عطا فرماتا ہے، آنکھوں میں وہ قوت عطا فرماتا ہے، کانوں میں وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ ویسی قوت کسی کو نہیں عطا فرماتا. اتنے سارے لوگ عرس میں حاضری دیتے ہیں نا، عرس میں یہ بتاؤ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ اللہ جس چادر کو آپ چھو کر کے آتے ہیں، کیا بتاؤ وہ مزار شریف پر ہے؟ بولو آپ، کیا وہ مزار شریف پر ہے کہ نہیں؟ وہ تو مزار شریف کا تعویذ ہے. مزار شریف تو ابھی اس کے بہت نیچے ہے، مزار شریف تو بہت نیچے ہے. کبھی کبھی جنتی دروازہ یا نیچے جانے کا دروازہ جب کھلتا ہے تب نیچے جانے کا کبھی کسی کو موقع میسر آ سکتا ہے. کہا وہ مزار، کہا جو حقیقت میں مزار شریف ہے یہ اس کے اوپر کی چھت ہے، یہ اس کے اوپر کی چھت ہے. اب دیکھو کمال یہ ہے مزار شریف نہیں بلکہ مزار شریف کی چھت. حضرت کہاں آرام فرما ہے؟ کہتے ہیں مزار شریف میں. آپ کا جسم کہا آپ کی قبر کی جو چھت ہے اس سے نہیں چھو رہا، اور یہ جو چھت ہم دیکھتے ہیں یہ تو اوپر ایک اور چھت بنائی گئی ہے، اور اس پر ہم اور آپ چادر چڑھا کر کے آتے ہیں. تو کمال یہ ہے کہ وہاں پر بھی حاضری جو دے کر کے آتا ہے بافیض لوٹا کرتا ہے. تو سوچو جس چھت کے اوپر چھت ہو وہ اتنی بافیض، تو ان چھتوں کے نیچے جو آرام فرما رہا ہے وہ کتنا بڑا بافیض ہوگا. کمال ہے کہ اس کا فیض دو چھتوں کو توڑ کر کے باہر نکل رہا ہے اور ساری دنیا کو فیض پہنچا رہا ہے. دنیا میں جہاں میں نے تو ان لوگوں کو بھی دیکھا جو مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن پھر بھی یقین ہے کہ اگر بابا سے مانگیں گے تو ضرور دیں گے. کیا مطلب؟ بابا کو رب تبارک و تعالی نے طاقت عطا فرمائی ہے تبھی تو دیں گے، ورنہ یہ تو وہ قوم ہے جو اپنے لوگوں کو مرنے کے بعد جلا دیا کرتی ہے. ان کا جسم بھی سلامت نہیں رہتا اور راہ کو پانی میں بہا دیا کرتی ہے. لیکن یاد رکھو اپنی قوم کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے، لیکن اللہ والوں کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا سے گئے ہوئے اگرچہ ہزاروں سال ہو چکے لیکن نظریہ یہ ہے کہ فیضان ہزاروں سال پہلے بھی جاری تھا اور اب بھی ویسے ہی فیضان جاری ہے. تو اب جب یہ اولیاء اللہ کو رب تبارک و تعالی نے اتنی قدرت، اتنی طاقت، اتنا فیض عطا فرمایا
تو جو اولیاء کے سردار ہیں ان کو کتنا فیض عطا فرمایا ہوگا. یہ اگر دریا ہے، یہ اگر ندی ہے تو وہ تو پورے سمندر ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکمل طور پر دیکھو سمندر اولیاء کے سردار ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، وہ تو مکمل سمندر ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، ان کو پکارنے کے لیے دور اور نزدیک کا معاملہ نہیں رہتا، دور اور نزدیک کا معاملہ نہیں رہتا. آج بہت سارے لوگ چلے گئے نا، پہنچ بھی گئے، لیکن کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صرف پہنچنے والوں کی سن رہے ہیں؟ کہا نہیں، اگر عقیدت مند بغیر پہنچے یہاں سے پکارے گا تو وہ یہاں والوں کی بھی سنیں گے. بے شک وہ یقیناً یہاں والوں کی بھی سنیں گے. بھائی ہمارے لیے یہاں ہے، وہاں ہے، قریب ہے، دور ہے، ان کے لیے تو سب قریب ہی قریب ہے، ان کے لیے تو سب قریب ہی قریب ہے نا. ان کے لیے اللہ نے کچھ بھی دور نہیں رکھا، اللہ نے وہ قدرت ان کو عطا فرمائی ہے. بلکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دلوں کو ان کے ہاتھ میں رکھا ہے، انسان کے دلوں کو ان کے ہاتھ میں رکھا ہے. وہ جب چاہتے ہیں اپنے قریب بلا لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اپنے سے دور کر دیا کرتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک مرید آپ کے ساتھ چل رہے تھے، آپ کا طریقہ کار یہ تھا، گھر سے نکلتے تھے تو اکیلے نکلتے تھے اور کوئی ایک خلیفہ ہوتا تھا ساتھ میں، اور جہاں پر جانا ہوتا جب وہاں پر پہنچتے تھے تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہو جایا کرتے تھے. راستے میں چلتے گئے، لوگ آتے گئے، مسافہ کرتے گئے، بھیڑ بڑھتی گئی اور اتنی بڑھ گئی کہ وہاں پہ جا کر کے مجمع ہو گیا، وہاں پہ جا کر کے مجمع ہو گیا. اب وہاں پہنچ کر کے کہا جو پیچھے رہ گیا اس کو کیا سنائی نہیں دیتا. اس زمانے میں مائک تو نہیں تھا، اس زمانے میں مائک تو نہیں تھا، لیکن ان کا تو مائک ایسا کہ صرف مسجد میں تھوڑے نہ سنائی دیا تھا، بلکہ ساری دنیا میں ان کا وعظ سنا جاتا تھا. اور آپ کے خلفاء کے درمیان میں یہ بات مشہور تھی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وعظ فرماتے تھے تو صرف ایسا نہیں کہ جس مجلس میں آپ نے وعظ فرمایا وہ آواز صرف وہیں تک پہنچتی ہو. پہلی بات تو یہ کہ سامنے والے کو جتنا سنائی دیتا تھا سب سے پیچھے والے کو بھی اتنا ہی سنائی دیتا تھا. اب کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے خلفاء کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم رہتی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب وعظ فرماتے تھے، کون سے دن وعظ فرماتے تھے. اب سوال یہ تھا کہ اگر دوسرے ملک میں خلفاء ہوں، مریدین ہو، تو غوث پاک کا وعظ سنیں کیسے؟ آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، وہ ایک دائرہ بناتے تھے غوث پاک کے نام سے، انگلی پر دم کیا اور اسی انگلی سے دائرہ بنا دیا اور اس میں بیٹھ گئے. جو غوث پاک بغداد میں سنایا کرتے تھے ساری دنیا میں ویسے ہی سنائی دیا کرتا تھا. بس شرط یہ ہوا کرتی تھی کہ اپنے انگلی پر غوث پاک کا دم کرو اور زمین پر گھیرا گھیر دو اور اسی گھیرے کے اندر بیٹھ جاؤ، اسی گھیرے کے اندر بیٹھ جاؤ. وہ آواز پوری دنیا میں سنائی دیا کرتی تھی، وہ آواز پوری دنیا میں سنائی دیا کرتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرے ملک میں ہے تو غوث پاک آواز نہیں سن سکتا، ان کی آواز نہیں سن سکتا. ارے سننے والے کے کان کمزور ہو سکتے ہیں، یہ جو بولنے والی زبان ہے اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ ساری دنیا میں بیک وقت وہ آواز سنائی دیا کرتی تھی، بیک وقت وہ آواز سنائی دیا کرتی تھی. اور کیا کہنا، الحمدللہ جو لوگ آپ کے قریب تھے اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور یہ سلسلہ آپ کی زندگی ہی تک قائم نہ رہا، ظاہری زندگی کے بعد وصال فرمانے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا. اور آج بھی اہل دل آپ کی آواز کو بھی سنا کرتے ہیں اور آپ کی صورت کو بھی دیکھا کرتے ہیں اور آپ کی زیارت سے بھی مشرف ہو جایا کرتے ہیں، آپ کی زیارت سے بھی مشرف ہو جایا کرتے ہیں. ہاں یہ بات یاد رکھو، اللہ کسی ولی کو ولایت نہیں دے گا جب تک کہ وہ غوث پاک کی سرداری کو قبول نہ کر لے، جب تک کہ وہ غوث پاک کی سرداری کو قبول نہ کر لے.
ایک زمانے میں جب اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے، تو سارے اولیاء نے گردنیں جھکا دی. حضرت شیخ سنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو تھوڑا تکلف ہوا، آپ کو تکلف ہوا. کہاں ابھی تو اعلان ہوا ہے، کیا گردن جھکانا ضروری ہے؟ کیا گردن جھکانا ضروری ہے؟ تو ان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ ہم ابھی گردن نہیں جھکائیں گے، ابھی ہم اپنی گردن کو نہیں جھکائیں گے. اللہ اکبر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے نکلا کہ اب یہ اس کی سزا بھوگ دے گا، اب وہ اس کی سزا بھوگ دے گا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ اپنے 400 مریدوں کو لے کر کے حج کعبہ کے لیے چلے، حج کعبہ کے لیے چلے. 400 مریدوں کو لے کر کے حج کعبہ کے لیے. اب بیچ راستے میں ہوا کیا، عیسائی کی کوئی لڑکی تھی، اسے دیکھ کر کے فریفتہ ہو گئے، اسے دیکھ کر کے فریفتہ ہو گئے. قدم بہہ گیا، پھسل گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں ہم اس کو اپنے نکاح میں لائیں گے. عیسائیوں نے شرط رکھی تھی کہ 2 چیزیں آپ کو لانی پڑے گی. عیسائی مذہب میں 2 چیزیں بڑی عام ہیں، ایک شراب ہے اور ایک ایک سور ہے، اس کا خنزیر کا گوشت ہے نا. یہ بہت اس مذہب میں عام ہے. اس زمانے میں بھی یہ بات رکھی گئی کہ اگر آپ کو ہماری قوم کی لڑکی اگر لے کے جانا ہے تو آپ کو ان کو چرانا بھی پڑے گا اور اس کو استعمال بھی کرنا پڑے گا. لیکن جب عورت کا شباب کا بھوت ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے تو آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ کے 400 مرید ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن 2 مرید ایسے تھے، 2 مرید ایسے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کے اچھے زمانے کو نہیں چھوڑا ہے تو ہم آپ کو برے زمانے میں بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے برے زمانے کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ادھر شیخ کا حال یہ ہوا کہ گندے جانور کو چرایا کرتے تھے. اسی درمیان میں ایک گندے جانور نے بچے دیے، وہ بچہ چل نہیں پا رہا تھا تو اس کو اٹھا کر کے اپنے گردن پہ رکھ لیا، اس کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پر رکھ لیا. یاد رکھو جس کے گردن پہ غوث پاک کا پیر نہ ہو تو سوچو اس کی گردن کو کہاں کہاں سے گزارا جاتا ہے، اس کی گردن کو کہاں کہاں سے گزارا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیت جب ان 2 مریدوں نے دیکھا بے تحاشا رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے، اور پھر وہیں سے گردن اٹھا کر کے حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ میرے غوث میرے شیخ کو بچا لیجیے، میرے غوث میرے شیخ کو بچا لیجیے. اور آپ ہی کے اندر وہ قوت ہے جو میرے شیخ کو بچا سکتی ہے، ورنہ دنیا کی اور کوئی طاقت انہیں نہیں بچا سکتی. اللہ اکبر. حضرت غوث پاک نے اپنے کہتے ہیں اپنی خانقاہ میں موجود تھے. ان 2 مریدوں نے جب بغداد شریف منہ کر کے پکارا تھا تو حضرت غوث پاک کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے جب پکارا تھا کہ ہمارے شیخ کو آپ بچا لیجئے تو غوث پاک بغداد شریف میں اپنی خانقاہ میں موجود تھے. بولنے والی زبان کمزور تھی لیکن سننے والے کان کمزور نہ تھے، سننے والے کان کمزور نہ تھے. کہتے ہیں اپنی خانقاہ میں کھڑے ہو گئے اور پھر جواب دیا یقیناً میں بچاؤں گا، یقیناً میں بچاؤں گا. اور اس کے بعد جو نظر ڈالی تھی وہ حضرت شیخ کے دل پر نظر ڈالی تھی. جو گندا جانور لے کر کے گھوم رہے تھے ان کے دل پر جب نظر ڈالی، اللہ اکبر. مورخین کہا کرتے ہیں کہ حضرت شیخ سنا جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور پھر ایک زمانے کے بعد جب ہوش آیا تو اپنے انہی 2 مریدوں کو طلب فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں میرے ہاتھ کو باندھ دیا جائے، میرے پاؤں کو باندھ دیا جائے اور میرے چہرے پر کالک لگا دی جائے، جانور پر الٹا سوار کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے. میں غوث پاک کے دربار کا مجرم ہوں، میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کا مجرم ہوں.
رونا شروع کیا. مریدوں نے کہا حضور آپ کو ایسے نہ لے جایا جائے گا. آپ نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے مجرموں کی طرح ان کی بارگاہ میں نہ حاضر کیا جائے. مجرموں کی طرح حاضر نہ کیا جائے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے, جانور پر الٹا لٹکایا گیا. جانور کا مطلب گھوڑے پر الٹا ڈالا گیا, چہرے پہ کالی پوت دی گئی. اللہ اکبر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہزاروں میل دور تھے, ان تمام کیفیتوں کو دیکھا تھا. اللہ اکبر. بغداد سے باہر آ کر کے آپ نے استغفار کیا تھا. بغداد شریف سے باہر آئے, کہا میرے سنا کو اس حال میں لا رہے ہو, میرے سنا کو اس حال میں لائے ہو. ارے اس کی توبہ تو اسی دن قبول ہو گئی تھی جس دن میں نے اپنی نظر کو ان کے دل پہ ڈالا تھا. اللہ نے ان کی توبہ تو اسی دن قبول کر لی. اپنے ہاتھوں سے ان کے کالک کو پوچھا تھا, اور پوچھنے کے بعد ان کو نہانے کے لیے بھیجا تھا. نہا کر کے حضرت شیخ جب واپس آئے تھے, سینے سے لگایا تھا, پیشانی کو بوسہ دیا تھا, اور غوث پاک نے ارشاد فرمایا تھا ہم نے جو کچھ تمہارا پہلے لیا تھا اس سے زیادہ ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں. صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہا کرتے, اسے بھولا نہیں کہا کرتے. اور اللہ والوں کی تو یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ کسی کے گناہ پر بہت دنوں تک ناراض نہیں رہتے. ہاں اگر کوئی گناہ پر اکڑ جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے, اور گناہ سے اگر توبہ کر لے تو وہ اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیا کرتے ہیں, اور پھر وہ اعزاز عطا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو پہلے انہیں عزت عطا فرمائی اس سے زیادہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں عزت عطا فرما لیتا. تو ان کے ہاں تو جانے کا بہت بڑا فیضان ہے. اور جو جہاں رہے بزرگوں سے عقیدت رکھے, محبت رکھے, لگاؤ رکھے. یاد رکھو آپ عقیدت رکھو گے تو آپ کی اولادیں بھی عقیدت رکھیں گی. بے شک. آپ محبت کرو گے تو وہ بھی محبت کریں گی. آپ ان کی بارگاہ میں حاضری دو گے تو یہ بھی دے گی, اور اس اعتبار سے آپ بھی عزت دار رہو گے اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی عزت دار رہیں گی. آخر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیوں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے, اور جب ان کے ہاں کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے کہاں لے کر کے جاتے تھے؟ کہاں سرکار کی بارگاہ میں لاتے تھے, سرکار کی بارگاہ میں لاتے تھے. اور یہ ہوتا کیوں تھا؟ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے دل میں تو وہ محبت تھی, اولاد چھوٹی ہی صحیح پیغمبر کی بارگاہ میں آ جائے گی تو اس میں اگرچہ فیضان نہ ہو لیکن جس بارگاہ کا فیضان بڑھ رہا ہے وہ فیضان مل جائے گا تو یہ اولاد بھی اسی بارگاہ کی ہو کر کے رہ جائے گی. اور جو اللہ والوں کا ہو کر کے رہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت اور شرف عطا فرماتا ہے, اور آخرت میں بھی یہی عزت کام آئے گی, یہی عزت کام آئے گی. یہی تو سکھایا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ مولا کل قیامت میں اٹھانا تو کسی اور سلسلے سے نہیں بلکہ قادری سلسلے میں رکھتے ہوئے